اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ النصر سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور آخری دنوں میں نازل ہوئی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 80 دن پہلے نازل ہوئی ہے۔ نصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اور اس کی 3 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب جا آئے گی نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ورأیت اور آپ دیکھیں گے الناس لوگوں کو، يدخلون وہ داخل ہوں گے، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فسبح تسبیح بیان کیجئے، یا اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بیان کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی تعریف، واستغفرہ اور اس سے استغفار معافی طلب کیجئے، انہ کان توابا بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ یہ صورت بہت اہم ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت عطا فرمائی تھی کہ اللہ کی خاص مدد آئے گی اور فتح آئے گی۔ فتح سے مراد مفسرین نے فرمایا فتح مکہ مراد ہے، سے کہ مکہ فتح ہو جائے گا۔ جب مکہ فتح ہوگا تو ایک تو بشارت مدد آنے کی ہے، دوسری فتح کی، اور تیسری بشارت یہ دی ورأیت الناس آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ تو مکہ فتح ہونے کے انتظار میں عرب کے بہت سے قبائل بیٹھے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں اگر محمد اپنی قوم پر غالب آ گئے تو واقعی اللہ کے نبی ہوں گے اور ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد بہت تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ یمن سے 700 افراد آ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ حضور نے تعریف فرمائی میں الایمان یمان، ایمان تو یمن والوں کے اندر ہے۔ تو اس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر یہ بشارت تھی، آپ کے لیے بڑی خوشخبری تھی یہ۔ پھر فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ اور اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کامیابیاں عطا فرمائیں، اور روحانی اور دینی خاص طور جب کامیابیاں عطا فرمائیں، اس وقت انسان اللہ کی تسبیح بیان کرے، حمد بیان کرے، اور کثرت سے استغفار کرے۔ چونکہ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں نازل ہوئی تھی، اس لیے آپ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور استغفار کثرت کر دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے اور حمد بیان کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس میں یہ سبق بھی ہے کہ جس شخص کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہوں، اسے بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، وہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ استغفار کے ویسے بھی احادیث میں بہت زیادہ فائدے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ بڑی خوشخبری ہوگی اس آدمی کے لیے قیامت کے دن جو اپنے صحیفے اور نامہ اعمال میں استغفاری کثرت پائے گا۔ استغفار حقیقت سمجھنا بھی ضروری ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کا مطلب بس زبان سے استغفر اللہ کہنا ہے۔ یہ الفاظ اگر آدمی صرف یہی پڑھتا رہے، اس سے ثواب ملے گا، اسے ذکر کا ثواب ملے گا، لیکن جو حقیقی استغفار ہے وہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، اور جو گناہ اب تک ان پہ نادم شرمندہ ہو، اور نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ تو جو اللہ کے حق تلفی ہوئی ہو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر بندے کی حق تلفی ہو گئی ہو، کسی کی زمین پہ، مکان پہ نا قبضہ کیے ہوا ہے، آدمی دیتا نہیں ہے، یا کسی سے قرضہ لیا تھا، استطاعت بھی ہے واپس نہیں کرتا، تو آدمی اس کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اگر بالکل ادا نہیں کر سکتا تو پھر آدمی اس سے معاف کرائے۔ تو یہ صحیح حقیقی استغفار یہ ہے، اور مقصد بھی یہ ہے کہ آدمی اس کی تلافی کرے۔ عقلی بات بھی یہ ہے کہ اس آدمی کی خدا نخواستہ صحت خراب ہو جائے
اور وہ زبان صرف کہتا رہے یا شافی المراد یا اللہ شافی اللہ کافی، اس کو صحت تو نہیں ہوگی نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ دوا بھی استعمال کرے، اور اب تک جو اس نے صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کی، بے احتیاطی کی، اس پہ نادم شرمندہ بھی ہو کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے فلاں چیز استعمال کی، مجھے استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، اور پھر وہ آئندہ کے پرہیز بھی کرے، پھر اسے صحت حاصل ہوگی، اس کے بغیر تو نہیں ہوگی اس صحت کی، وہ یا شافی پڑھتا رہے اور صحت اسے مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہی گناہوں کا معاملہ ہے کہ آدمی اس طریقے سے استغفار کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو آدمی استغفار کرتا ہے انہ کان توابا، تواب مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، تو اللہ توبہ قبول بھی کرتے ہیں۔ یہ صورت نازل ہوئی تو اس صورت سے صحابہ کرام نے مختلف سبق حاصل کیے، بعض تو خوش ہوئے یہ سن کے کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے بشارت سنا دی کہ اللہ کی خاص مدد آئے گی، مکہ فتح ہو جائے گا، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو بعض صحابہ کرام نے کوئی اور سبق حاصل کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو خصوصی اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضور نے کو دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ نے کتاب قرآن کریم کا علم عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس دعا کی قبولیت کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر اللہ اس رسم کو اہمیت دیتے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی بڑے بڑے اہل بدر بدری صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت عمر پتہ نہیں لڑکے کیوں ذرا اہمیت دیتے ہیں، ان کی عمر بھی کم ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدری صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کے ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی یہ سورہ نصر سے آپ نے کیا پیغام حاصل کیا، اس میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہمیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا، اللہ کی خاص مدد آئے گی اور لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، فتوحات ہوں گی، ملک فتح ہوں گے، مال غنیمت آئے گا، اسلام کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ تو اس طرح اکثر صحابہ کرام نے یہ اپنا خیال ظاہر فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ ہی کیا رائے ہے اس بارے میں، اس صورت میں کیا پیغام دیا گیا، اللہ تعالیٰ میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ فرمایا۔ پوچھا وہ کیسے، ایک بات کیسے سمجھی آپ نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین کے پھیلانے کے لیے بھیجا تھا، جب دین پھیل گیا تو آپ کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا، جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر بندہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب وفات ہو جائے گی، چنانچہ ایسے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے درست بات فرمائی۔ تو قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، ہر آیت کو سوچنا کہ اس میں میرے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے پیغام کیا ہے، یہ اصل طریقہ ہے، اور اس طرح جب ہم سوچیں اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بڑا سبق حاصل ہوگا۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بھی ہے کہ جو خوشخبریاں پیشن گوئیاں قرآن کریم نے بیان فرمائی وہ ساری پوری ہوئی ہیں، ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی۔ اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد اہل مکہ ہی مسلمان ہو گئے تھے، ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا جب ہمارے بس کا کام نہیں ہے محمد کا مقابلہ کرنا، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حوازن کے لوگ داخل ہو گئے، طائف کے لوگ داخل ہو گئے، بڑے بڑے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق اور بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں ہم دیکھیں شروع کی زندگی میں بڑی پریشانیاں تھیں، جو مکہ کی زندگی تھی ہجرت سے پہلے کی، اس کے بعد پھر آسانیاں بھی ہوگی۔ دیکھیں تو آدمی کسی بھی حق اور سچ کام کو صرف اس لیے نہ چھوڑے کہ اس میں تو بڑی مشکلات پریشانیاں ہیں، یہ دیکھے کہ آدمی یہ کام صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے اور میں کرتا رہوں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگلی صورت دیکھیں گے، سورۃ الکافرون ہے، یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اس کی 6 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قل فرما دیجئے یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد میں نہیں عبادت کروں گا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ ہی تم عابدون عبادت کرنے والے ہو،
ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد اور نہ میں عبادت کروں گا، ما عبدتم جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ ہی تم عابدون عبادت کرو گے، ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو سورہ کافرون اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ قریش کے بڑے سردار تھے، غیر مسلم تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے بتوں کی برائیاں بیان کرنا چھوڑ دیں، ہم اور آپ ایک صلح کر لیتے ہیں۔ وہ صلح یہ ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں، اگلے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے، تو اس طرح مل جل کے مکہ میں رہیں گے اور آپ بتوں کی برائی بیان نہ کریں۔ قرآن کریم بتوں کی برائی بیان کی گئی ہے کہ جی یہ چل نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ پکڑ نہیں سکتے، اور یہ زندگی موت و حیات کے مالک نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ باتیں تھیں سچی، لیکن مشرکین کے ذہنوں میں بتوں کی عظمت صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اور اپنے خیالات کو تبدیل کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو روٹین چل رہی ہوتی ہے، رسومات چل رہی ہوتی ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ یہ بس حق اور سچ ہے۔ اکثر لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ کوئی تنقید کر رہا ہو تو اس پہ وہ سوچیں بیٹھ کے کہ میرے عقیدے پر، عمل پر، میری بات پر، میرے کام پر تنقید کی گئی ہے، اسے برا کہا گیا ہے، وہ سوچوں کہ یہ تنقید درست ہے یا نہیں۔ اکثر لوگ نہیں سوچتے، بس رد کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ انہوں نے پیشکش کی کہ اس طرح صلح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی اور فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دو اے کافرو۔ تو ویسے تو کسی غیر مسلم کو چڑھانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی کو چھیڑنے کے لیے آدمی اس کو کافر کہے، یہ تو شرعی لحاظ سے منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ معمول نہیں تھا کہ وہ غیر مسلم کو بھی کافر کہیں، بلکہ اس کے برعکس معمول ملتا ہے۔ شاید میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہود و نصارہ کو اہل کتاب فرماتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اہل کتاب۔ اہل کتاب کا معنی تورات کو ماننے والے، انجیل کو، زبور کو ماننے والے۔ تو حالانکہ دیکھیں وہ لوگ غیر مسلم تھے اور تورات انجیل پر بھی ان کا صحیح معنی عمل نہیں تھا۔ جب انہوں نے قرآن کے تورات انجیل کے میں جو حضور کی بشارت دی گئی تھی کہ آپ نبی بن کے آئیں گے، جب انہوں نے ان بشارتوں کو نہیں مانا، ایمان نہیں لے کر آئے، تو اہل کتاب رہے ہی نہیں، کافر ہو گئے تھے وہ۔ لیکن پھر بھی آپ ان کو کافر نہیں فرمایا کرتے تھے، اہل کتاب فرماتے تھے۔ تو اس لیے یہ سبق تو نہیں لینا چاہیے کہ ہم دوسروں کو کافر کہتے پھریں، یہ غلط ہے۔ البتہ کہیں ضرورت پیش آ جائے تو وہاں آدمی کسی شخص کو جہاں واقعی ضرورت ہو، مسئلے کے اظہار مقصود ہو، تو وہاں آدمی کہہ سکتا ہے بھی یہ فلاں کافر ہے ضرورت کے موقع پر۔ بعض لوگ کہہ رہتے ہیں بندہ کافر کو بھی کافر نہ کہے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہو تو وہاں کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے آیا آپ کہیے اے کافرو، کیا کہیے لا اعبد ما تعبدون، کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس طرح میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اس طرح عبادت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ طواف فرماتے تھے کپڑے پہن کے، اور اب بھی مسلمانوں کو کمی ہے کپڑا پہن کے طواف کریں، یعنی احرام باندھ کر، اور مشرکین ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ شرک بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی، بتوں کی عبادت بھی۔ تو فرمایا کہ بتا دو کہ میں اس طرح عبادت نہیں کر سکتا، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ تم عبادت کر سکتے ہو اور نہ میں ویسے عبادت کر سکتا ہوں اللہ کی، جیسے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو شرک کے ساتھ ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے اس صورت میں کہ کفر پہ سمجھوتا کرے، کسی صلح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مسلمان کسی غیر مسلم سے صلح کرے کہ ٹھیک ہے میں کچھ کفری کام معاذ اللہ کروں گا، میں کچھ آپ اسلام والے کام کر لو، تو ایسی صلح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح شاعر اسلام کی توہین کر کے صلح کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ غیر مسلموں سے امن کا معاہدہ ہم کر سکتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ فرمائی ہے، اور صحابہ کرام بھی دشمنوں سے امن کے معاہدے کرتے تھے۔ سیاسی معاہدہ کوئی ہو وہ کر سکتے ہیں، لیکن خلاف اسلام حرام کام کو منظور کرنا، کفریہ کام منظور کر کے معاہدہ کرنا شرعی لحاظ سے وہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرے دین ہے۔ اس بات کا مطلب ایک مثبت مطلب ہے، ایک منفی مطلب ہے اس آیت کا۔ مثبت مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کسی غیر مسلم کو اسلام کی بہت زیادہ دعوت دے لیکن وہ تسلیم نہ کرے، یا اسی طرح اس کو اگر اسلام کی دعوت دیں تو دعوت دینے کے نتیجے فتنے کا اندیشہ ہو کہ وہ ہم سے لڑائی شروع کر دے گا، آپ مجھے کیوں دین کی دعوت دے رہے ہیں،
پھر ہم وہاں دعوت روک دیں اور اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لکم دینکم ولی دین، تمہارا لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے، جس کا جو دین ہے اس پہ اس کا حساب کتاب ہوگا. یہ صحیح مطلب ہے. اور غلط مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی سے کچھ نہ کہے جی کوئی گناہ کر رہا ہے کرتا رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی آدمی نیکی نہیں کرتا تو نہ کرے، خود جہنم میں جائے گا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. دین کی دعوت دینی چاہیے اچھے طریقے سے، حکمت عملی سے، نرمی سے. انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، علماء سارے یہ کام کر رہے ہیں. قرآن کریم میں فضیلت بیان فرمائی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے. تو سب سے اچھی بات اسی کی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن حکمت سے، نرمی سے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.